خاموش وعدہ حصہ دوم واپسی۔ رات کا وقت تھا۔ کھڑکی کے پار چاند ادھورا تھا، جیسے کسی نے اس کی روشنی چرا لی ہو۔ حنا صوفے پر بیٹھی ریحان کی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ہر لفظ، ہر جملہ جیسے اس کی اپنی دھڑکنوں سے جڑا ہوا تھا۔ کتاب کے آخری باب میں لکھا تھا، محبت ختم نہیں ہوتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ حنا کے دل پر لگا، جیسے کسی نے ماضی کے زخموں کو پھر سے چھو لیا ہو۔ ایک نئی صبح۔ اگلی صبح حنا نے ایک فیصلہ کیا، وہ ریحان کو ڈھونڈنے لگی۔ نہ کسی الزام کے لیے، نہ شکایت کے لیے، بس اتنا پوچھنے کے لیے کہ کیا تم نے کبھی پلٹ کر دیکھا؟ وہ کتاب اٹھا کر نکلی۔ شہر کی وہی گلیاں، وہی کیفے، وہی لائبریری، جہاں کبھی ان کی ہنسی گونجتی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس ریحان نہیں تھا۔ پرانا دوست۔ آخر کار اسے یونیورسٹی کے پرانے دوست فراز سے ملاقات ہوئی۔ فراز نے حنا کو دیکھا تو چونک گیا۔ حنا، تم! اتنے سال بعد! حنا نے دھیرے سے کہا۔ ریحان کہاں ہے فراز؟ فراز کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ ریحان؟ اب وہ شہر میں نہیں ہے، وہ یہاں سے چلا گیا تھا، شاید کسی خاموش قصبے میں جا بسا۔ کہتا تھا وہ لکھنے آیا ہے، جینے نہیں۔ حنا نے نظریں جھکا لیں۔ اور تمہیں معلوم ہے وہ اب کہاں رہتا ہے؟ فراز نے جیب سے ایک پرانا نمبر لکھ کر دیا۔ بس یہ نمبر کبھی کام کرتا تھا، اب پتہ نہیں۔ ایک خط۔ گھر آ کر حنا نے وہ نمبر ڈائل کیا، مگر لائن بند تھی۔ اس رات نیند نہیں آئی۔ بارش شروع ہو گئی، جیسے پرانا وعدہ یاد دلا رہی ہو۔ اس نے میز پر بیٹھ کر خط لکھا۔ ریحان، میں نہیں جانتی کہ تم کہاں ہو، مگر اگر تم اب بھی وہی ڈائری لکھتے ہو تو شاید یہ خط تمہیں مل جائے۔ میں نے تمہاری کتاب میں خود کو پایا اور اس احساس میں کھو گئی کہ شاید محبت ختم نہیں ہوئی۔ بس ایک سوال ہے، اگر ہم کہانی کا حصہ تھے تو کیا تمہیں کبھی لگا کہ ہم دونوں اس کہانی کے آخر میں ایک ساتھ ہوں گے؟ حنا۔ اس نے خط ایک لائبریری میں جا کر ریحان کی کتاب کے ایک نسخے میں رکھ دیا۔ شاید قسمت اسے وہاں لے آئے۔ مہینوں بعد۔ وقت گزرتا گیا۔ حنا نے نوکری شروع کر دی۔ زندگی پھر سے ایک دھیرے بہاؤ میں آ گئی، مگر دل کا خلا ویسا ہی رہا۔ پھر ایک دن ایک پارسل آیا، بغیر کسی نام کے۔ اندر ایک خط تھا، وہی ریحان کی لکھائی، وہی خوشبو جو کبھی حنا کے دل میں بستی تھی۔ حنا، تمہارا خط ملا۔ تمہیں یقین نہیں ہوگا، مگر میں اکثر تمہیں دیکھتا ہوں، خوابوں میں، یادوں میں، اور کبھی بارش میں۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا،
بس وقت سے ہار گیا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ میری سب سے بڑی کامیابی تھی اور تمہاری خاموشی میرا انجام۔ اگر کبھی قسمت اجازت دے، میں تم سے وہ وعدہ پورا کرنے آؤں گا جو ہم نے بارش کے نیچے کیا تھا۔ تب تک خاموشی میں بھی یاد رکھنا، میں وہیں ہوں جہاں تم نے چھوڑا تھا، ریحان۔ حنا نے وہ خط سینے سے لگایا۔ چہرے پر آنسو تھے مگر ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ۔ شاید محبت واقعی ختم نہیں ہوتی۔ ایک نیا سفر۔ کچھ ہفتے بعد حنا کو ایک تقریب میں بلایا گیا۔ ایک کتاب لانچ ایونٹ۔ نئی کتاب تھی، بارش کے پار، مصنف ریحان احمد۔ حنا کے قدم جیسے زمین پر رک گئے۔ کیا وہ واقعی واپس آ گیا تھا؟ وہ ہال میں داخل ہوئی۔ اسٹیج پر میز پر ایک مائیک رکھا تھا اور ریحان کی تصویر اسکرین پر تھی۔ میزبان نے کہا، یہ کتاب ریحان احمد کی آخری تصنیف ہے جو ان کے انتقال کے بعد شائع کی جا رہی ہے۔ دنیا جیسے رک گئی۔ حنا کے کانوں میں آوازیں گم ہو گئیں۔ میزبان بولتا رہا کہ ریحان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ 6 ماہ پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ کتاب وہ خطوط اور نوٹس پر مبنی تھی جو انہوں نے اپنی آخری ڈائری میں چھوڑے تھے۔ آخری صفحہ۔ تقریب کے بعد حنا نے کتاب خریدی۔ گھر آ کر اس نے آخری صفحہ کھولا۔ وہاں لکھا تھا، اگر کبھی بارش میں کوئی لڑکی اکیلی کھڑی ہو تو سمجھ لینا کہ میں قریب ہوں۔ محبت کبھی مرتی نہیں، وہ صرف وقت کے پار جا کر چھپ جاتی ہے۔ ریحان۔ حنا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ چھت پر چلی گئی، ہاتھ پھیلائے جیسے کسی کا لمس محسوس کر رہی ہو۔ بارش کے قطروں میں اسے لگا کوئی سرگوشی ہو۔ میں یہاں ہوں۔ اور وہ آنکھیں بند کر کے مسکرا دی۔ ریحان چلا گیا تھا مگر خاموش وعدہ زندہ تھا۔ اختتام، یا شاید واقعی اختتام نہیں۔ کہانی ختم ہوئی مگر احساس باقی رہا کہ محبت وقت اور فاصلوں سے نہیں مرتی، وہ بس ایک شکل بدل لیتی ہے۔ کہیں کتابوں میں، کہیں خوابوں میں، اور یا کسی بارش میں کھڑی خاموش لڑکی کے دل میں۔